آج کے شو میں ہم یہ بات کریں کہ خودکشی سلوشن نہیں ہے، لیکن میں ایک بار پھر سے کہوں کہ پلیز، کیونکہ ہمیں جج کرنے کی اتنی بری عادت پڑ گئی ہے کہ جو شخص خودکشی کر رہا ہوتا ہے نا، اور جو اپنی زندگی کا خاتمہ بھی کر چکا ہوتا ہے، ہم اس کو بھی جج کر رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کے نیگیٹو کنوٹیشنز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک شخص کی ویڈیو آئی تھی جو اپنی بچی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، وہ ویڈیو بنا رہا تھا، اور یقین مانی جب وہ ویڈیو بنا اور میں جب اس کی ویڈیو دیکھ رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ شخص نہیں، ابھی شاید کیونکہ اس کی بچی اور میرا بچہ شاید سیم ایج کا تھا، تو اس کو دیکھ کے مجھے لگ رہا تھا کہ اب میں اپنے، اللہ نہ کرے کبھی کسی شخص پہ سے ٹائم آئے کہ میں اس تکلیف میں چلی ہوں کہ میں بس اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے جا رہی ہوں، اور اس بندے کو دیکھ کے مجھے لگنے لگ گیا تھا کہ میرے آس پاس کے سب لوگوں نے بھی مجھے فیل کر دیا ہے۔ تو لیکن کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا، آس پاس کے لوگ آپ کو فیل نہیں کرتے، کہیں کہیں ہم اوپن اپ نہیں ہونا چاہتے، لیکن جہاں پر ہمارے پاس یہ گنجائش ہوتی ہے why don't people open up، اور جہاں پہ لوگ اوپن اپ ہونے کی کوشش بھی کرتے ہیں لوگ ہمیں خاموش کیوں کرا دیتے ہیں؟ کیونکہ میں نے اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، آپ اپنے کسی بہن بھائی سے شیئر کریں کہ میری زندگی میں یہ مسئلہ ہے، تو لوگ کہتے ہیں تمہیں کیا پتا، ہم نے تو تم سے زیادہ پریشانیاں دیکھی ہیں۔ ایک جگہ ونڈو کا نہ ہونا اور ایک جگہ ایسے لوگوں کا ہونا، کیا یہ بھی ایک ریزن ہے بڑی کہ لوگ شیئر نہیں کرتے؟ دیکھیے انفارچونیٹلی تھوڑا سا ہمیں نا ایک ریسیٹ بٹن دبانے کی ضرورت ہے۔ ہم کاؤنسلنگ کی بات کریں، ہم تھیراپی کی بات کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ کریں پوری دنیا میں۔ آج سے 12-15 سال پہلے جب میں ایک پروگرام کرتی تھی، اس وقت یہ چیز بڑھ رہی تھی کہ اپ ٹو دی ایج آف 12 سال کا بچہ ہوتا ہے، اس ایج میں ڈپریشن، کلینکل ڈپریشن کے علامات آنے شروع ہو گئے تھے، جو کہ ہسٹری میں آپ کو پہلے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کی وجہ سب سے پہلی ہے آپ کا فیملی فیبرک ٹوٹ رہا ہے۔ فیملی فیبرک ٹوٹنے کا مطلب ہے کہ وہ جو آپ کے ایکسٹینڈڈ تھے نا لسننگ ایئرز، وہ ختم ہو رہے ہیں۔ وہ جو ایک رجحان تھا، آج ہم ڈسٹریکشن کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم سوشل میڈیا اسکرولنگ کرتے ہیں، ہم جیسے کہتے ہیں جی دل اداس ہو رہا ہے، فنی ویڈیوز دیکھ لیں، ہم نے نیٹ فلکس پہ جا کر کچھ دیکھ لیا، ہم نے کسی اور چیز پہ کچھ دیکھ لیا۔ وہ وقت جو ہم رشتوں میں انویسٹ کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے میں انویسٹ کرتے تھے، آج ہم تھراپسٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہی بات کرنے کے لیے۔ تو وہ جو ماحول گھر میں آپ کو ملتا تھا، جہاں پر آپ کے گھر کے بڑے، چھوٹے، درمیانی عمر کے بالکل بیبیز ہی بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اور آپ باتیں کرتے تھے۔ جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کرتے ہیں، جب آپ بات کرتے ہیں آپ اپنے فیئرز کو بھی ایکسپریس کرتے ہیں۔ بچوں کے ذہن میں بھی سوالات ہوتے ہیں، وہ ایڈریس ہوتے چلے جاتے ہیں نارمل کانورسیشن میں۔ آج ہم ٹراما کی بات کر رہے ہیں، ایک بہت بڑا لفظ بن گیا ہے۔ اچھا، بڑی لوزلی، میں کہتی ہوں لوز بالز کی طرح پھینکا جاتا ہے نا یہ لفظ، یہ والا ٹراما ہے مجھے بچپن کا، یا اس کو تو او سی ڈی ہے، اس کو تو یہ پرابلم ہے، وہ تو نارسسسٹ ہے۔ بغیر سمجھے ہم نے لیبلز بنا دیے ہیں۔ کوئی اگر صفائی پسند ہے، اس کو کہہ دیا تم او سی ڈی ہے تمہیں، ارے بھائی وہ صفائی پسند ہے، وہ ایک پازیٹیو ریٹریشن ہے، آپ اسے نیگیٹو کر رہے ہیں۔ آپ کو بچپن میں اگر ڈانٹ پڑی تھی تو امی ابو نے آپ کو آپ کے سدھار کے لیے ڈانٹا تھا، بجائے اس کے کہ اس کو پازیٹیو ریٹریشن دی جائے، نہیں نہیں بچے کا چائلڈہڈ ٹراما ہے۔ ہم نے نیگیٹیوز پہ فوکس کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں نے انفیکٹ عید میلاد النبی پہ ایک پوسٹ لگائی تھی، صرف لوگوں کو یہی سمجھانے کے لیے کہ اگر ٹراما پہ بات کرنی ہے نا تو اپنی ہسٹری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے۔ چائلڈہڈ ٹراما، پیدائش کے وقت والد نہیں ہے، کچھ عرصے بعد ماں بھی نہیں ہے، دادا بھی چلے گئے، چچا بھی چلے گئے، اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو بھی دفنایا، اپنی بیوی کو بھی دفنایا، زندگی میں لوگوں سے کتنا کچھ برداشت کیا، لوگوں کی لان تان بھی سنی، آپ کا مذاق اڑایا گیا، بہت کچھ کیا گیا۔ آپ نے اس کو ٹراما نہیں بنایا، آپ نے امید رکھی اور اپنے آپ کو بہتر کرتے چلے گئے۔ سو آپ وہ مثالیں، وہ پازیٹیو ریٹریشن لے کر آئیں زندگی میں۔ انفارچونیٹلی ہمارے سسٹم کا فیلئر ہے، ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا فیلئر ہے۔ جب میں چھوٹی تھی، ہماری اسکول میں ایک کمپلسری سبجیکٹ تھا جس کے کوئی مارکس نہیں ہوتے تھے، وہ تھا کیریکٹر بلڈنگ۔ ونس اے ویک کلاس ہوتی تھی کیریکٹر بلڈنگ کی، وہ کلاس نہیں تھی، وہ فن ٹائم ہوتا تھا۔ کیوں؟ ایک ٹاپک ہے، سب نے مینڈیٹری اس پر بات کرنی ہے۔ اس بات کرنے میں ہر انسان سوچتا تھا اور اپنی فیلنگ ظاہر کرتا تھا۔ تو گھر کے ماحول میں ہوتا تھا، اسکول کے ماحول میں ہوتا تھا، اور
یہ جو آج ایک دنیا بھر میں گلوبلی ایک جبر کا ماحول ہے, آپ بات نہیں کر سکتے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے, یہ پولیٹیکلی انکریکٹ ہے. یہ پولیٹیکل کریکٹنس کہاں سے آئی؟ اس کا مطلب ہے آپ فریلی ایکسپریس نہیں کر سکتے. تو یہ بہت ملٹی لیئرڈ چیزیں ہیں کہ جہاں پر ہم زبان بندی کرتے ہیں, جہاں بولنے کو روکتے ہیں, جہاں ہم اس کو ایک نیگیٹو انٹرپریٹیشن دے دیتے ہیں. لیکن ہاں وہ اگر میں اس کو ذرا عام طور اور ذرا سادہ الفاظ میں لوگوں کو جیسے سمجھاتی ہوں کریں کہ آپ جب ہم اپنا ہمارا بچہ بھی ہمارے پاس آئے, ہمارا بہن بھی ہمارے پاس آئے, اور جب ہم اس کو ایک دم سے نا اس کو خاموش کرانے لگ جائیں کہ دیکھو میں اپنے کام ابھی میں کام کر رہی ہوں, تمہاری تو شکایتیں ختم نہیں ہوتی, یا یہ کہ فضول باتیں مت کرو. فضول باتیں نہ کرو, تمہیں کیا پتا میں نے اپنی زندگی کتنی مشکلوں سے گزاری, میری کیا مشکلات تھیں, مجھے دیکھو. نہیں بھائی, آپ کو اگلے کو سننا ہے. ہم نے وہ یہ نا کہ بند کر دیا کان پہ, دوستوں پہ لوگ خوش بھی بڑے ہوتے ہیں. آپ ہم سے کچھ واقعہ بھی شیئر کرنا چاہ رہی تھی کسی بچی کا. جی ایک بچی کا میں آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کرتی ہوں کہ میرے پاس ایک پیشنٹ آتی تھیں اور ان کو ڈپریشن کا مرض تھا, اس کے ساتھ ساتھ ان کے بہت سارے فیملی پرابلمس چل رہے تھے, اور ان کے مین پرابلمس جو تھے میریٹل ریلیشن شپ کے, ہسبینڈ کے ساتھ نہیں بنتے, ہسبینڈ چیٹ کر رہے ہیں اور مسائل ہیں یہ وہ. تو پرائمریلی تو ہمارے پیشنٹ جو ہیں وہ خاتون ہیں. انہوں نے اپنی باتوں کے دوران ایک دفعہ ذکر کیا کہ میرے بچے بہت ڈسٹرب ہو رہے ہیں, اور میری بڑی بیٹی نے تو کل مجھے یہاں تک کہہ دیا کہ میرا دل چاہتا ہے میں مر جاؤں. ٹھیک ہے, اب یہ, اور میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے اسے ڈانٹا کہ ایسی بات کیوں کی. ٹھیک ہے, وہ انہوں نے ایک بائی دا وے ایسے ہی ذکر کر دیا. بٹ یہاں پر ایک جو ہماری ٹریننگ کی جاتی ہے نا کہ مرنے کے لفظ کو آپ ہلکا نہیں لے سکتے. جہاں کسی نے بھی یہ بات مینشن کر دی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ مر جاؤں, تو اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. تو آئی ٹولڈ ہر کہ آپ اپنی بیٹی کو ایک دفعہ ضرور لے کر آئیں. اینڈ لکیلی وہ واقعی بچی بھی آنا چاہتی تھی اور وہ بچی آ گئی. اور جب اس بچی کی اسیسمنٹ شروع کی تو آپ یقین کریں کہ اس بچی نے اپنے پاس مرنے کا سامان جمع کر لیا تھا, کٹ چکی تھی, پوائزن جمع کر رکھا ہوا تھا, طریقے کیے ہوئے تھے, نوٹ لکھا ہوا تھا پیرنٹس کے نام, مطلب شی واز اباؤٹ ٹو ڈو اٹ اینی ڈے. تو اس تھینک گاڈ شی کیم ٹو اس. کیا فیکٹرز ہیں جو بچی کو ڈسٹرب کر رہے تھے؟ دیکھیں, بچے کے لیے جو سب سے بڑی نیڈ ہوتی ہے نا وہ ہے فیلنگ آف سیکیورٹی اینڈ سیفٹی. جب ماں باپ کی آپس میں کلیش ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی فیلنگ آف سیفٹی ختم ہوتی ہے, اور جہاں اس کی فیلنگ آف سیفٹی ختم ہوئی وہ اپنے آپ کو ولنریبل فیل کرنا شروع کیا. دوسرا یہ کہ وہ اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کہ آپ لوگوں کے تو آپس کے مسائل ہیں, لیکن ان مسائل کی وجہ سے میرے اوپر جو ایموشنل ٹرموائل آ رہا ہے وہ میں کہاں جا کے بتاؤں. دوستوں کے سامنے تو ونس اگین سوشل میڈیا پہ تو فیس سیونگ کرنی ہے, بہت اچھی پکچرز یہاں گئے تھے وہ کیا تھا. ٹھیک ہے, پیرنٹس کی آپس میں ہی نہیں بنتی, وہ خود اتنے ڈسٹریسڈ ہیں, وہ خود ہر وقت مدر رو رہی ہیں, بچی کس کو جا کے بتائے. سو شی واز آئسولیٹڈ. وہ سارے فیکٹرز جو ابھی ہم ذکر کر رہے تھے, ٹھیک ہے, سوشل میڈیا کا فیکٹر بھی آ گیا, آئسولیشن کا فیکٹر بھی آ گیا, جو کانسٹنٹ پریشر ہے نا خوش دکھنے کا سوشل میڈیا پہ. یس, اینڈ وہ جو پرابلم کے جج کریں گے کہ میں اگر بتاؤں گی تو جج کریں گے. ٹھیک ہے, تو الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ اسے یہی راستہ نظر آیا. تو یہاں اس کہانی سے جو ہے نا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ میں سب کو میسج جو دینا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ کبھی بھی آپ کے عزیزوں میں, آپ کے پیاروں میں کوئی اگر یہ لفظ مینشن کر دیتا ہے کہ میں مرنا چاہتا ہوں, اس کو لائٹ نہ لیں. یا کوئی بولے کہ میں خود کو مار لوں. یس, کیونکہ اس تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ ہر وہ شخص جو خودکشی کرتا ہے وہ کم از کم ایک بار کسی ایک شخص کے سامنے ضرور اپنی یہ ارادہ مینشن کرتا ہے. او مائی گاڈ. شاہ صاحب, آپ کے نزدیک کیا ایسے سمٹمز ہیں, ایسی کیا چیزیں ہیں جن کے تھرو ہم پکڑ سکتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ نا امیدی کے اس ٹنل میں انٹر ہو چکا ہے؟ اچھا دیکھیں, جو بڑا ایک قریب جو آبزرویشنز ہیں لوگوں کی, پچھلے کچھ سالوں میں سول سروسز میں بھی کئی ایسے لوگ تھے جن کی خودکشی دیکھی گئی اور بڑے کامن ٹرینڈز دیکھے گئے. یہ مجھے بتائیں ویسے اس کے پیچھے کیا ہے جی؟ ابھی جیسے اسلام آباد میں ابھی پھر ہم نے ایک ایسا دیکھا ہے, یہ واقعی سی ایس پی افسران کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے تواتر سے یہ کیس میرا خیال یہ ہے کہ کیونکہ وہ آلریڈی پوزیشن پہ, سیٹ پہ ہوتے ہیں تو یہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے. اگین وہ کہوں کہ اگر 19,000 سوسائڈ کریں تو وہ ایک خبر نہیں ہے, لیکن اگر کوئی بھی خبر کسی فیمس چیز کے ساتھ ٹیگڈ ہوتی ہے تو وہ ایک خبر بنتی ہے. جیسے یونیورسٹی ہے, تو آپ کہہ لیجئے کہ خدا نخواستہ وہ واقعہ آپ کے گھر کے ملازم گھر میں آ کے اگر آپ کی خودکشی کر لیتا ہے تو کیا سارے گھر والے قصوروار ٹھہر جائیں گے؟ آپ کے دفتر میں کر لیتا ہے, ٹی وی اسٹیشن پہ آ کے وہ کیمرہ مین خدا نخواستہ اگر کر لیتا ہے تو کیا ٹی وی اسٹیشن کو ہم مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ دراصل
یہ تمام کے تمام لوگ جو خودکشی کرتے ہیں، یاد رکھیے ان میں یہ ٹینڈنسی پائی جاتی ہے، ان کو مینٹل ہیلتھ کے کامن دیکھا گیا ہے، ان کا چیلنج ہے. ایون کہ اس میں جو سوسائڈ تھیں سول سرونٹس کی، ان میں کئی ایسے سول سرونٹس تھے جو علاج بھی کروا رہے تھے اپنے ڈپریشن کا. اور جو یہاں ماہر نفسیات ہے میری بات کو سیکنڈ کریں گے، ہوتا یہ پڑھا لکھا بندہ میڈیسن شروع کرتا ہے اور اس کے بعد وہ خود ہی چھوڑ دیتا ہے. جب وہ خود ہی چھوڑتا ہے تو ریلیپس آتا ہے، اور جو ریلیپس ہے، جو سیکیٹری کی میڈیسنز کے ریلیپس ہیں وہ انتہائی بھیانک ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. آپ اینٹی بایوٹک کو چھوڑتے ہیں، 3 دن کھا کے 5 دن کھانی ہوتی ہے تو ریزسٹنس ہوتی ہے، اگلی دفعہ وہ اثر نہیں کرتی. لیکن اگر آپ سیکیٹری کی میڈیسن کو چھوڑتے ہیں خود سے ہی، اور خود سے چھوڑنے کی بہت بڑی وجہ ہے کہ وقتی طور پہ آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، یا بعض اوقات آپ کو خیال آتا ہے میں اتنا پڑھا لکھا ہوں اور میں نے اتنا کچھ اچیو کر لیا، میں کیسے مینٹلی ڈسٹرب ہو سکتا ہوں. تو مینٹل جو ہیلتھ ہے اور مینٹل جو پرابلم ہے اور جو سٹریس ہے اور جو مشکل وقت ہے وہ کسی پر بھی آ سکتا ہے. دنیا کی جتنی اویلیبل آٹو بایوگرافیز ہیں اور بایوگرافیز ہیں، ہماری بہت محترم ہماری گیسٹ نے کوٹ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، ہم نے ادھوری بات کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سیرت کی کتابیں مانتی ہیں 1 سال کو غم کا سال کا ہے، تو وہ غم کا سال کہنے سے ان کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوئی. وہاں جو ایک ہیومن فیکٹر ہے، جو حضور کی ذات گرامی کا ایک اعلیٰ درجہ ہے کہ اتنے چیلنجز کے باوجود سوشلی کٹ آف کر دیا گیا ہے. شیب ابی طالب میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، چمڑے کو ابال کے جو ہے وہ کھانا پڑ رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اپنی سب سے جو محبت تھی جس وائف سے، امت کی ماں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پاس چلی گئی ہیں. غم کا سال تو اس کائنات کے سب سے بہترین انسان نے منایا. تو یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو غم ہے وہ نہیں آتا، یا چیلنجز دنیا میں ہر جگہ ہیں. میں مدیحہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں جو آج کے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی نہیں پتا، کیونکہ پھر ہم اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہیں چیزوں کے ساتھ. 1986 میں آئی کیو جو تھا، انٹیلیجنٹ کوشنٹ، وہ ملٹیپل انٹیلیجنس میں کنورٹ ہو گیا ہاورڈ گارڈنر کی وجہ سے. ہاورڈ گارڈنر نے کہا کہ نہیں، ذہانتیں جو ہیں وہ 8-9 طرح کی ہیں. 1991 میں ذہانت کو نیا نام دیا گیا، ای کیو نام دیا گیا، ایموشنل کوشنٹ. انہوں نے کہا ذہین وہ لوگ ہیں جن کا ای کیو اچھا ہے، یعنی جن کی ایموشنل ریگولیشن اچھی ہے، ایموشنل انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے، کسی کے ایموشن کو سمجھ سکتے ہیں، اپنے ایموشن کو سمجھ سکتے ہیں، اپنے ایموشن کو چینلائز کر سکتے ہیں. وقت بدلا ہے، 2 نئی ذہانتیں دنیا میں متعارف ہوئی ہیں، اور اب لوگوں کو یہ 2 ذہانتیں چیک کر کے دنیا کی ماڈرن جو ٹولز ہیں، جو سائیکومیٹریز پرانے ٹولز سے ختم ہو گئے ہیں. دنیا میں اب بات کی جا رہی ہے پرسنالٹی ٹائپ کی، کال یونگ کی، MBTI کی. دنیا میں اب صرف انگلیوں کے پوروں کو سکین کر کے DMIT نکالا جا رہا ہے. وہ 2 نئی طرح کی ذہانتیں انڈیکیٹ کر رہے ہیں، جس میں ایک CQ ہے، کریٹیوٹی کوشنٹ، اور ایک AQ ہے جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، ایڈورسٹی کوشنٹ. مشکل حالات میں جینا سکھانا، اپنی ناکامی کو قبول کرنا، اور یہ ماننا کہ ہمارے ہاں سوشل سٹینڈرڈز جو بنے ہوئے ہیں کامیابی کے ناکامی کے بے شمار، وہ سوشلی بنے ہوئے ہیں، وہ کوئی یونیورسل لاز نہیں ہے. دنیا میں اس وقت سب سے بڑی ہارورڈ جیسے، آکسفورڈ جیسے اداروں میں ڈیبیٹ ہے کہ ایجوکیشن جو ہم نے سمجھی ہے وہ ایک الوژن ہے. نمبر، ڈگری، رٹا، GPA ایک الوژن ہے کہ یہ شاید لائق ہونے کی علامت ہے. دنیا کے 90% بلینئر یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں. دنیا کی 90% آج تک جتنی انوینشنز ہوئی ہیں وہ ڈگریوں والوں نے نہیں کی. یہ جو والدین، ہم پڑھے لکھے سو کالڈ والدین ہیں، جس پہ ایدی صاحب نے کہا کہ پاکستان کا مسئلہ ان پڑھ لوگ نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ پڑھے لکھے جاہل ہیں، جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے شاید ڈگریوں کا نام ایجوکیشن ہے. بڑا پڑھے لکھنے ہونے کے بعد اگر کوئی چیلنج کو فیس نہیں کر سکتا، خودکشی کر لیتا، وہ ان پڑھ ہے. اس کو یہ ذہانت کیوں نہیں دی اس کے ماں باپ نے کہ مشکل حالات آتے ہیں ان کو بھی فیس کرنا ہوتا ہے. اس کو ایجوکیشن سسٹم نے کیوں نہیں بتایا کہ ہر دفعہ گڈ نہیں ہوتا، ہر دفعہ ٹاپ نہیں ہوتا، بے شمار فیلیئرز بھی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں. اور یہ سب کا ماننا ہے کہ ہمیں کامیابی نہیں سکھاتی، ناکامی سکھاتی ہے. ہم سائے ملک کے بھی جو بہت سارے سٹار سیلیبریٹیز کے کبھی انٹرویوز دیکھتی ہوں تو وہ اپنے فیلیئرز کو بار بار مینشن کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ جی ہم نے اپنی اسٹرگل کہاں سے شروع کی تھی. ہمارے یہاں اپنے ملک میں کیوں دکھاتے ہیں اور کیوں دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں اتنا کمپلیکس کیوں ہے کہ وہ اپنی اسٹرگل شیئر کرنے سے گھبراتے ہیں، کہ ان کو لگتا ہے کہ اسٹرگل شیئر کرنے سے وہ کم ہو جائیں گے. اور بالکل ایسے ہی لوگ اپنی فیلیئرز کو شیئر کرتے ہوئے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیا یہ ان کا رتبہ کم کر دیں گے یا ان کی ویلیو لوگوں کے سامنے کم کر دیں گے؟ دیکھیں مدیحہ، سب سے بڑا چیلنج تو ہے ٹیبوز ہیں، بہت زیادہ سوشل پریشرز ہیں.
اور ابھی بھی جیسے سٹارٹ بڑا شاندار ایک بات ہماری جو بہن موجود ہیں انہوں نے کہی کہ ساری لوگ نا کامیابی کو دکھاوے کو باہر کی دنیا کو کامیابی سمجھ رہے ہیں. دراصل اندر کی دنیا کامیابی ہے آپ کے اندر سکون کتنا ہے, آپ کے اندر اطمینان کتنا ہے, آپ کی بلسفل فیلنگ کتنی ہے. آپ ایک پانی کے گلاس کو بھی پکڑ کے اس پانی کو بھی کتنا انجوائے کر سکتے ہیں, آپ ایک کافی یا چائے کے کپ کو کتنا انجوائے کر سکتے ہیں, بدلتے موسم کو کتنا انجوائے کر سکتے ہیں, چھوٹے بچے کی معصومیت کو کتنا انجوائے کر سکتے ہیں, اپنے بوڑھے والدین کے کامتے ہاتھ جو آپ نے پکڑے ہوئے ہیں اور وہ کہانی جو آپ 5 بار سن چکے ہیں 6ٹھی بار سن رہے ہیں کتنا انجوائے کر سکتے ہیں. آپ ایک گھر میں کوئی چلے موسم بدلا پکوڑے کھا لیا آپ نے خوش ہو کے, آپ نے بٹا خریدا 5 روپے کا 10 روپے کا, اسی کو انجوائے کر لیا. آپ مومنٹ ٹو مومنٹ جو ہے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اسے کتنا انجوائے کر رہے ہیں, یہ ایک مینٹل ہیلتھ کا سائن ہے. بہت کچھ باہر کی دنیا میں ہے, کلیپنگ ہو رہی ہے, ساری دنیا ویلڈن کہہ رہی ہے, لیکن آپ کے اپنے اندر کھوکھلا پن ہے, آپ اندر سے مطمئن نہیں ہیں, آپ کے اندر کا موسم خراب ہو گیا ہے, باہر کا موسم ٹھیک ہے تو آپ ہیلدی نہیں ہیں. میں یہ بھی بتاؤں جس طرح کووڈ آیا تھا نا تو مدیحہ ماسک لگاتے تھے ایک سے دوسرے کو نہ لگ جائے, یہ اداسی بھی ایک سے دوسرے کو لگتی ہے, یہ نا امیدی بھی ایک سے دوسرے کو لگتی ہے, یہ پریشانی اور ڈپریشن بھی. ایک گھر میں ڈپریس شخص ہو, کووڈ کی بات تو ہمیں بحیثیت قوم ہمیں ایک اجتماعی تھیراپی سیشن کی ضرورت ہے, کیونکہ کووڈ کے ٹائم میں ہم نے اتنا کچھ دیکھ لیا, ہم نے اپنے سامنے چیزیں ختم ہوتے ہوئے دیکھ لی, ہم نے اپنے سامنے اپنے پیاروں کو ایک دم سے جاتے ہوئے دیکھ لیا, اور وہ ٹائم بھی ایسا تھا کہ ہم ان کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتے تھے. تو ایسے وقت کی بات تو کہتے ہیں کہ پوری نیشن کو, میرے خیال سے پوری دنیا کو تھیراپی کی ضرورت تھی. میں جب ان کی بات یوں کری کے حصے سے پتہ چلتے ہیں. آج سے 2 سال پہلے ایک یہاں پہ ایک نجی اسکول کے بچے نے, جو 13 سال کا بچہ تھا, اس نے ہارٹ بریک کی وجہ سے اپنی جان لے لی. یہ جو ہارٹ بریکس ہیں, یہ جیسے میں نے شو کے آغاز میں بات کی کہ 15 سے 29 جو ہے نا 29 سال کے لوگوں میں, یعنی کہ 15 to 29 کے لوگوں میں یہ زیادہ ہے رجحان. ایسی کیا چیز ہے, کیا ہارٹ بریک اس عمر میں بہت زیادہ زور سے فیل ہوتے ہیں؟ اصل میں اپنے ایکسپیرینس اگر بتاؤں, میں اسکول کاؤنسلر کالج کاؤنسلر رہی ہوں, تو وہاں پر جب مجھے ہائر کیا تھا نا, تو جو مینجمنٹ تھی انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی کہ دیکھیں ایک تو جو ہمارے دماغ کا ایک کیا بولیں گے اس کو, ایک گیپ ہے کہ دیکھیں کاؤنسلر کے پاس نا بچے آ کے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں اور یہ بہانہ ہوتا ہے ان کا کلاسز اسکپ کرنے کا اور یہ وہ, تو آپ نا بالکل ایجوکیشن تک ہی رہے گا, بس وہ پڑھائی کی بات کریں, آپ سے کوئی پرسنل بات نہیں کریں. اسکولس میں جب بھی میں نے کام کیا ایز اے کاؤنسلر, مجھے ٹیچرز کی طرف سے اتنا زیادہ ایک دشمنی کائنڈ آف چیز فیل کی گئی یا مجھے بہت کارنر کیا گیا, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ بچے ان کے پاس صرف ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, بلا وجہ کا وقت کا ضائع, وہ کلاس میں وجہ ہوگا کہ ان کی شکایت ہے. ایگزیکٹلی, اور یہ ہوتا بھی تھا. اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا, وہ بچے کی انر فیلنگس کو بالکل اگنور کرتا ہے. اف اسٹوڈنٹ از سیکیورنگ گڈ گریڈس, پرفیکٹ, ٹھیک ہے, اور جو نہیں کر رہا اس کو صرف پڑھائی پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. پیچھے کیا چل رہا ہے, اندر کا موسم کیا ہے, دے ڈونٹ کیئر. جب میں اس پرٹیکولر کالج میں ہائر ہوئی تھی تو اس سے 1 ہفتہ پہلے مجھے یہ مینجمنٹ نے بات نہیں بتائی. وین آئی واز اسٹارٹیڈ مائی جاب, اور مجھے بچے جب میرے پاس آئے انہوں نے کہا کہ 1 ہفتہ پہلے ہمارے دوست نے پنکھے سے لٹک کے خودکشی کی ہے. اور کیا تھا, بات ہو رہی تھی اس کی جو بھی تھی بچی یا جو بھی ان کا میں اس کو یہیں سے کنٹینیو کروں گی کیونکہ بڑا ضروری ہے. ماں باپ تو ضرور دیکھیں جی. ہمارا اگلا والا سیگمنٹ, مجھے چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے کہیں مچائیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک پر جانے سے پہلے میں چاہ رہی تھی کہ جو پیرنٹس ہیں وہ تو ضرور جو ہے یہ اب نیکسٹ کا سیگمنٹ دیکھیں, کیونکہ اسکولس میں بچے ایک ایسے پریشر سے گزر رہے ہیں جس کا ماں باپ کو آئیڈیا نہیں ہو پا رہا. ماں باپ بھی بیچارے آج کل کے میں دیکھ رہی ہوں بچوں سے زیادہ پریشر میں ہیں.